اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور ان کو وحی فرمائی. خدائی احکام براہ راست ان کو ملتے تھے اور ان کو اور امت کو کتابیں عطا فرمائی. جب یہ سلسلہ رک گیا اور پیغمبر مرسل پر ہر طرح نبوت اور رسالت ختم کر دی گئی تو پھر پختکار علماء پیدا ہو گئے. شمس الدین ذہبی نے ایک کتاب لکھی 40 جلدوں میں، سیر و اعلام النبلاء، بڑے علماء کے احوال. اس کی چھٹی جلد میں صحابہ کا تذکرہ ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کو میں صحابہ میں شامل کرتا ہوں. ایک حماد بن ابی سلیمان لوسعت علمہ اور ایک امام ابو حنیفہ کو لجہودہ فی الدین، کیونکہ انتہائی باصلاحیت اور مشقت والے عالم ہیں. حالانکہ ذہبی حنبلی عالم ہے اور سخت گیر عالم ہے. بعد کے زمانوں میں پھر مدرسے بن گئے اور اس پہ پختہ تعلیم دی جاتی ہے اور اخیر میں بڑے علماء دور حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، تاکہ ان کا علم پختہ ہو جائے اور اس میں نقصان نہ آئے. اگر اس طرح نہ ہو اور ہر وہ شخص واز کرے، باتیں کرے تو فائدے کی جگہ نقصان ہو جائے گا. اللہ قرآن میں کہتے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں بھی ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے، سب نہیں ویسے. اللہ، اس کا خیال اس وقت پیدا ہوا ہے جب ایک شخص خود اہل حق میں سے حق سے منحرف ہو کر اور غلط سلط باتیں کرتا ہو تو انتہائی دکھ ہوتا ہے راسخ علماء کو کہ اپنا ہی آدمی ہے اور بے جائے استعمال ہو رہا ہے اور سب کمزور باتیں اور صرف عوام کے واہ واہ لینے کے لیے. بے شک عوام ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں، لیکن وہ دین کے پابند ہیں اور انہیں ہمیں دین کا پابند رکھنا پڑے گا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں کرنا ہے جس میں ہمیں تعریف تو ملے اور اللہ ناراض ہو جائے اور شریعت کی کمزوری واضح ہو جائے. تو شریعت تو کمزور نہیں، کمزور ہمارا بیان ہے، ہماری استعداد ہے، ہماری صلاحیت ہے. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ یا تو عوامی خیالات غالب آ جائیں گے تو پھر آدمی تحریف کرتا ہے دین میں، اس کو زندیق و ملحد کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے دین کو تبدیل کرتا ہے. اس کو ہر عالم نہیں سمجھتا ہے، ہر عالم اس معیار کو پہنچے ہی نہیں. دیکھو کتنا بڑا عالم تھا ابو الحسن فیضی اور اس کا بھائی ابو الفضل اور اس کا باپ مبارک، یہ اکبر بادشاہ کو ڈبونے والے. اکبر بادشاہ کو دیکھو ایک طرف تو یہ کہنا شروع کیا کہ یہ وہ علماء نہیں ہے جو وارث الانبیاء ہے، یہ تو واجب القتل ہے. تو وہ پھر نفرت شروع کرنے لگا اور دوسری طرف کہا کہ بادشاہ سلامت کا مقام ابو حنیفہ و مالک شافی سے کم نہیں ہے، تو جو آپ کا ہے وہ دین ہے. ایسی کمزور فضول باتیں. اور اس وقت بھی سارے علماء موجود تھے لیکن اف نہیں کر سکتے تھے. ایک ہی مجدد سر ہند سے اٹھاؤ، اس نے کہا بادشاہ غلط، اس کے نورتن گمراہ بے دین،
اور اللہ تعالیٰ نے آج مجدد کو زندہ تابندہ کیا ہے. اس کی تحریک پر شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز اور ان کے خاندان نے کام کیا کہ وہ تحریک مٹ نہ جائے. اور پھر جب مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی تو پھر دارالعلوم دیوبند کے اساس رکھے گئے ایسے تقوی و توکل سے جس میں راسخ علماء بھی ہو، مجاہدین بھی ہو، سلف کی عزت و ناموس پر مضبوط کھڑے ہو، مصطلحات دین کی پوری فکر ہو. اب دیکھو ایک شخص کہتا ہے لوگوں کو کہ میرا پیغام محبت ہے، اور انبیاء کا پیغام ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اس کا مکل کچ فہم کو یہ پتہ نہیں یہ محبت کیا چیز ہے، کون سی اصطلاح ہے، کس آیت و حدیث کا مقتضا ہے، بس صرف عوام کو خوش کرنا. اب وہ کہنا شروع کر دیے کہ جی جو عورتوں کو دباؤ میں رکھتے ہیں وہ کمینے ہیں، میرے پیغمبر نے ان کو کمینے کہا ہے، اور جو عورتوں سے دبتے ہیں وہ شریف لوگ ہیں. دیکھو گمراہ اور بے دین کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ باتیں کرے گا حوالہ نہیں ہوگا اس کا. یہ خصلت یہود کی ہے. قرآن ان کو جا بجا کہتے ہیں فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل سے باتیں کرو اگر تم میں کوئی صداقت پائی جائے. دلیل کو ان کے پاس کہاں تھی، سنی سنائی باتیں تھی. اور جب ان کا جھوٹ فریب دغابازی حد سے بڑھ گئی تو قرآن نے کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات اور مسلوں کو اپنے ٹھکانے سے ہٹا لیتے ہیں. ہے اور کبھی قرآن ان کو کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ایسے یہودیوں پر لعنت ہے. کبھی قرآن کہتے ہیں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا غور سے دیکھو کیسے خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. وکفی بہ اثما مبینا، کافی ہے ان کی تباہی کے لیے یہ ظاہری گناہ. اب دیکھو کبھی کہتا ہے کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی اصلاح نہ کرے بلکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے عشق کرے. اب یہ وہی جو فلموں کی باتیں ہیں اور سرکسوں کی باتیں اور ڈراموں کی باتیں، تھیٹروں کی باتیں، یہ وہ شروع ہو گئی. اور پھر کہتے ہیں بعض لوگ بیوی کو دباتے ہیں تو کہتے ہیں اصلاح کرتا ہو، پھر کہتے ہیں تو لعنت ہو تیری اس اصلاح پر. اب دیکھو میاں بیوی کے بارے میں قرآن میں ہے یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اصلاح ضروری ہے ایک دوسرے کی، تو وہ کہتے ہیں اصلاح پر لعنت. قرآن کے بارے میں ایسے کمکل الفاظ کہنا کہ خطیب کا دائی کا کام نہیں ہے، زندیق و ملحد کا کام ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ بیویوں سے دبنا میرے لیے شرف ہے. قرآن تو کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حکمران ہی رہیں گے. وہ کشاف تفسیر میں سمخشری نے لکھا کہ اے اصحاب العمائم واللحا، بڑی بڑی داڑھیوں والے اور پگڑی والے ہونا چاہیے تب جا کے. میں نے کہا اب تو داڑھیاں بھی ہے پگڑیاں بھی ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. تب دیکھو ایک ذہن بن گیا ہے کہ معاشرے میں عورت کو آگے لانا ہے، کہاں لے جانا ہے، خاوند کے اوپر بٹھانا ہے. کتنا کمکل، کتنا ناسور ہے اسلام کے خلاف یہ شخص، اور جس جماعت سے نکلا ہے اس جماعت کی تباہی کی علامات. اس لیے نظام الدین میں اور بنگال میں ڈنڈے سوٹے چڑھے، اور یہاں کسی جگہ فضول لوگ بیٹھ گئے صلح کرنے. تمہیں کون گھاس ڈالتا ہے، تمہارا کام کیا ہے نظام الدین میں اور بنگال میں؟ یہ تو دیوبند کے فتاوا سے گڑبڑ ہوئی. آپ زیادہ سے زیادہ دارالعلوم دیوبند جائے، دارالفتہ سے ملاقات کریں اور ان کو ہو اللہ کے واسطے فتووں میں احتیاط کرو. تو وہاں سے فتوے کمزور نکلتے ہیں، ادھر سے ایک زندگی کو ملحد کو موقع ملتا ہے. موقع کیا ملتا ہے؟ اسلام کے خلاف پورا چل رہا ہو.
تو اللہ کہتے ہیں عورت حاکم ہے، یہ کہتے نہیں، وہ مرد حاکم ہے، یہ کہتے ہیں عورت حاکم ہے۔ اللہ فرماتے میاں بیوی ایک دوسرے کی اصلاح کرے، ان کے اختلافات کو ختم کرنے والے بھی اچھی نیت سے اصلاح کرے۔ یہ کہتے ہیں اصلاح پہ تو لعنت ہو، یہ قرآن کے بیان پہ لعنت ہو رہی، اور اس کو کہتے ہیں عالمی تبلیغ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ نا کہ عورت شریف لوگوں پر غالب آتی ہے اور کمینہ لوگ ان پر غالب رہتے ہیں، یہ آپ نے بیان نہیں کیا، آپ نے مذمت کی عورتوں کی کہ ان کی چونکہ عقل کم ہے اور دین میں بھی کمی ہے، اس واسطے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور وہ واقعہ تحتوی علی المراقی صفحہ 201 پر موجود ہے۔ آپ ام سلمہ کے گھر نماز پڑھ رہے تھے، ان کے 2 بچے تھے، ایک عمیر اور دوسری زینب۔ آپ کی نماز کے دوران عمیر آنے لگا تو آپ نے اشارے سے ایسا کیا کہ پیچھے ہٹو، وہ ہٹ گیا۔ پھر وہ زینب بھی آنے لگی، آپ نے اشارہ اسی طرح کیا لیکن وہ نہیں رکی، وہ نماز کے سامنے گزر گئی۔ نماز کے بعد آپ نے اس کو ایسا دیکھا، کہا ناقصات و عقل امتی، نہ عقل ہے اور نہ دین ہے، یغلبن الکرام، شریفوں پہ غالب آ جاتی ہے، ویغلبہن۔ یہ روایت کیا ہے، بیان کس طرح ہو رہا ہے؟ اسی کو زندیق اور ملحد کہتے ہیں کہ شریعت کی باتوں کو آگے پیچھے کرتے بٹھا، صحیح مواطن میں نہیں بٹھا سکتے۔ تو عجیب زمانہ آ گیا، وہ دوسرے لوگ تو کیا، اب اپنے منحرفوں کا پیچھے کرنا پڑتا ہے، ان کی زبان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں کہ صحیح طرح سمجھ کے پڑھو، ورنہ ایک گن بلا بن جائے گا۔ یا چولو لی ملاشی اور یا چولو لی بلاشی۔ خوشحال خان کہتے پڑھ کے اچھا عالم بنے گا یا دین کا دشمن بنے گا، بلا تو دشمن ہوتا ہے۔ تو احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور کیا کیا باتیں ہیں جو فضولیات بکی جا رہی ہے۔ ایک بیان میں کہتے کہ چلو میں عبارت بھی پڑھ لیتا ہوں۔ عبارت کس چیز کی ہے؟ نہ سر نہ پیر، شرع ہے، کسی نے وضاحت، حدیث تو قطعاً نہیں ہے۔ حدیث ہوتی تو آپ حوالہ دیتے، اور یہی جھوٹے کی علامت ہے، آنگا ولد بانگا، ڈانگا ولد بانگا، لیکن رواؤ لو کاڑوی، بکواس، خرافات۔ بھئی آپ باقاعدہ جلد و صفحہ بتائے، آپ اہل حق ہے، لیکن آپ اہل حق کے دور سے بھی آپ کے واسطہ نہیں ہے، اہل حق کے بدترین دشمن ہیں آپ۔ آپ نے جس پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو مشہور کیا، اس پلیٹ فارم کو چھوڑ چکے ہیں آپ۔ وہ بزرگ بھی آپ سے دکھ اٹھا کر کے دنیا سے گئے، تو احتیاط کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ صرف وہ نہیں، ہم سب کو احتیاط کرنا چاہیے، روایت کیا ہے اور بیان کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ جو زندقت لگائی ہے کہ میں کمینہ بن کے عورتوں پر غالب آ جاؤں، مجھے پسند نہیں، اور میں شریف بن کر کے عورتوں مجھ پہ غالب آ جائے، لوگ سمجھے گے یہ قطعاً حدیث کے الفاظ نہیں، پورا چیلنج ہے میرا، یہ اس کی من گڑت الفاظ ہے اور عربی ساری غلط ہے۔ یغلبن الکریم پڑھتا ہے، یغلبن الکرام ہے، اور وہ لئیم پڑھتا ہے، لئیم بھی نہیں ہے، لعام ہے۔ اور یہ معجم ابن شاہین کی روایت ہے، وہ متکلم فی ہے، اس پر فیض القدیر کے اندر مناوی نے کلام کیا ہے۔ بعض علماء نے اس روایت کی صحت کا بھی انکار کیا ہے، یہ ثبوت کو نہیں پہنچ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔
بعض بیماران ہیں، ہماری ایک یہاں کی فاضلہ ہے اور ڈاکٹر ہے خود بھی، اور عجیب باذوق اور باصلاحیت ہے. یہاں سے دور حدیث تک کتابیں پڑھ کر پھر یہاں تخصص فی الفقہ کیا، مفتی صاحب بن گئی. بہت شریف الطبع ہے اور ادارے کی اور اس عاجز اور فقیر کی نہایت گرویدہ ہے. اپنی ڈاکٹری مکمل باسند ڈاکٹری کر کے اس کو دین پر قربان کر لیا، اور یہاں کے بہت اچھے داعیوں میں سے ایک ہے جو بہت طریقے سے یہاں کے اہم مہم مقاصد دین محاسن بیان کرتی ہے. آج کل وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے. ہمارے عزیز بھائی اور دست شفا کے مالک اور مختار اللہ ان کو اور اچھی قابلیت عطا فرمائے. ان کے ہاں ان کا آپریشن ہے. مجھ سے گزارش کی ہے کہ آپ دن مقرر کریں. میں نے کہا جو دن ڈاکٹر اور مریض کے اتفاق سے طے ہو جائے، اور میری دعائیں میرے ادارے کی، میرے طلباء کی، نمازیوں کی، بزرگوں کی، اساتذہ کی ساتھ رہے گی انشاءاللہ. تو وہ بہت ہی زیادہ فکر مند ہیں. ویسے بھی آپریشن اور چیرہ پھاڑی اور پھر زنانی مسائل میں تو بہت ہی مشکلات ہوتی ہے، اور شاید ریڑھ کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہے اور اس سے نقصانات پیدا ہوئے. ڈاکٹروں نے بڑے درد و غم سے اور بڑے فکر و اندوہ سے تشخیص کیا ہے کہ آپریشن ہی علاج ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ اپنے شہنشاہیت مطلقہ الوہیت کاملہ سے صفت احد صمد لم یلد ولم یولد سے متصف ذات جل وعلا ان کو اور ایسے مریضوں کو کامل و اکمل صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. اور ہمارے عزیز بھائی اچھے ڈاکٹر اور عمدہ جو سرجن ہیں ان کو بھی اللہ نمازوں کا اوقات کا پابند بنائے. نمازوں کا تو پابند ہے، لوگوں کے اوقات آگے پیچھے ہوتے ہیں. منصور بھی آج 3-4 دن بعد آیا ہے. آج ایک نیا کام شروع کیا ہے، 9-10 بجے آ کے اخبار پڑھ کے چلا جاتا ہے، حاضری ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ اوقات بھی محفوظ فرمائے، آمد میں بھی برکت دے. کون آ سکتا ہے؟ ہم خود اپنے کمرے سے نکلنے سے پہلے طالب کو اندر بلاتے ہیں کہ وہ قمیض دے دو، وہ چیز جاری کرو، یہ تار یہاں لگاؤ. تو اپنا ہی حال کمزور ہے. یہی حال اور بھائیوں کو بھی تکلیف تو ہے. ہم تو ان کو ہر حال میں سر بلند دیکھنا چاہتے، روب ترقی دیکھنا چاہتے، اور جن کو ہمیشہ سر بلند دیکھا ہے اگر وہ پیچھے ہو تو مناسب نہیں ہے. اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کر رو پیا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. حق تعالی اپنے دین کا درد، فکر، محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی غلط پٹلی پہ چلنے والوں کو رائے راست پر لے آئے اور انہیں اپنے کیے پر شرمندہ فرمائے. اور غلط بیانات، صرف عوام کی تعریف توصیف جو کوئی معنی نہیں رکھتی. ایبتغون عندهم العزہ، عوام عزت دیں گے. فإن العزة للہ جمیعا، اللہ کے پاس عزت، جاہ و جلال، حشمت اور تمام سرفرازی کے کارخانے ہیں. وہی بزرگ برتر جل وعلا ہر چیز کا مالک و مختار ہے. بندے کے مالک ہونا، مختار ہونا اول تو ہے نہیں، ورنہ بہت عارضی اور چند دن ہے. بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہے، عزت متغیر ہو جاتی ہے، شباب شیب میں بدل جاتا ہے. اور کس نے نعمتیں اور احسانات جو وقت کے ساتھ ساتھ جواب دے دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے شکرانوں میں، نعمت ہا کے گلدستوں میں اور خزائن توحید و سنت اور استقامت میں
ہمیشہ منہمک رکھے، ایک لمحے کے لیے راہ راست سے نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ ادا میں، نہ اب نہ آئندہ اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی نصیب فرمائے، خیر و عافیت پر، توحید و سنت پر، مسلک الاکابر والاسلاف پر، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر. وقت ہو گیا، 2 رکعت پڑھ کے یہ وقت